حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پاک تو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ویسے تو حضور کی زبان اطہر سے جو بھی جملہ نکلا، جو بھی الفاظ نکلے، وہ سارے ہی سونے ہیں، اس لیے کہ رب کائنات نے ہمارے حضور کو بڑا سونا اور بڑا جمیل پیدا فرمایا۔ لیکن آج کی جو حدیث پاک ہے یہ انسانی زندگی پر بڑے گہرے اور بڑے پر اثر نقوش مرتب کرتی ہے۔ حضور کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس نور میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی مختصر سا کام بتائیں جس پر میں عمل کروں اور اللہ رب العزت مرنے کے بعد مجھے جنت الفردوس کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انسان کو ایمان کے نور کا مل جانا۔ جس سینے کے اندر رب کا ایمان آ جاتا ہے، اسلام کا نور منور ہو جاتا ہے، اس کے دل کی کالی بستی کو اللہ پاک روشنیوں کا حوالہ عطا فرماتا ہے۔ وہ انسان خوش نصیب ہے، اس لیے کہ نور ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جنت الفردوس کی خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ اب یہ ایمان کیا ہے؟ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کی الگ الگ شرحیں بیان فرمائی ہیں، لیکن حضور مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت قول جو میری نظروں سے گزرا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کا انسان سے سرزد ہو جانا اور پھر اس نیکی پر دل کا خوش ہو جانا یہ نور ایمان کی نشانی ہے۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ اگر بندے سے گناہ سرزد ہو جائے، انجانے میں یا جانے میں اس سے گناہ سرزد ہو جائے، تو گناہ کے ہو جانے کے بعد بندہ غافل نہ ہو بلکہ اس گناہ پر بندہ پریشان ہو جائے۔ گناہ ضرور ہوا ہے لیکن گناہ پر جو اس کو اللہ نے پریشانی کا لمحہ عطا فرمایا ہے نا، اس پریشانی پر یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کے اندر ایمان کی کرنیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کے اندر آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن بندے کے درمیان اور فاسق بندے کے درمیان فرق بیان کیا۔ مومن بندہ کون سا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے نا، اب وہ اتنا لرز رہا ہے، اتنا پریشان ہے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، اس ڈر میں ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ ابھی پہاڑ مجھ پر گرا کے گرا۔ اور حضور نے فرمایا فاسق کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کسی کے ماتھے پر یا ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ ہلکا سا ہاتھ کا اشارہ کر کے اس مکھی کو اڑا دیتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے نا تو اس کو ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اسے اپنے گناہ پر سوچو بچار کا موقع نہیں ملتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی وعید ہوتی ہے۔ اور من کے اندر اگر خوف الہی پیدا ہو جائے تو یہ رب کائنات کی طرف سے بخشش کی نوید ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان تو آ گیا، اب ایمان کے بعد کوئی ایسا عمل جس کو میں کروں تو اللہ رب العزت مجھے جنت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ تو حضور نے سب سے پہلا جو عمل بتایا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کیا کر، خیرات کیا کر، جو بھی میرا مالک توفیق عطا فرمائے۔ ہم ویسے معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے نا کہ جو بھی حسب توفیق ہے وہ دے، تو ہمارے نزدیک حسب توفیق کرنسی کا سب سے چھوٹا نوٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ حسب توفیق کا معنی یہ نہیں ہوتا اگر اللہ نے ایک آنا دیا ہے تو ایک دیں، اور اگر رب نے 1,00,000 کا مالک بنایا ہے تو اس حساب سے خرچہ کریں، اس حساب سے مالک کی بارگاہ میں توفیق الہی مانگتے ہوئے خرچ کریں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقات و خیرات کے جو فضائل بیان کیے وہ اپنے مقام پر،
لیکن میں بسا اوقات اس بات کو سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے توفیق سے مالا مال کیا ہوتا ہے اور وہ رب کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، تو انہوں نے الگ الگ کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں۔ فرض کریں اگر کوئی رفائی ہاسپٹل بن رہا ہے تو مہینے کا اتنا پیسہ وہاں دے دینا، اتنا یتیموں کو دے دینا، اتنا بیواؤں کو دے دینا، اتنا پیسہ مساجد کے لیے مختص کر دینا، اتنا مدارس کے لیے مختص کر دینا۔ تو بسا اوقات اللہ رب العزت چونکہ بندے کو خوشیوں سے بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی وہ دکھوں سے بھی آزماتا ہے، ہر دفعہ بندہ خوشیوں سے نہیں آزمایا جاتا۔ تو اگر مشکل وقت آ جائے نا تو زیادہ تر لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ یار اب چونکہ حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں تو وہ جو ہم غریبوں پر خرچ کرتے ہیں نا وہ ذرا راشن پانی بند کر دو، وہ جو مسجدوں میں دیتے ہیں نا اس کو بھی بند کر دو، وہ جو مدارس میں دیتے ہیں ان کو بھی بند کر دو، وہ جو مریضوں کے لیے ہمارا فنڈ مختص تھا نا اس کو بھی بند کر دو۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اس لیے کہ رب جو رزق دے رہا ہوتا ہے وہ انہی رستوں سے عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ جب انسان رب کی راہوں میں خرچ کرتا ہے تو جو جو وہ خرچ کرتا ہے تو میرا مالک اس کو دگنا عطا فرماتا ہے۔ تیسرے مقام پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی صدقہ بھی نہ دے سکے، اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، وہ آنا بھی نہ دے سکے، تو پھر کیا کرے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، گناہوں سے دور کرے، اچھائی کی ترغیب دے۔ یہ اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ آپ جو لوگ صاحب منبر ہیں یا صاحب محراب ہیں، میں سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن چلے جن کو اللہ پاک نے علوم سے نوازا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور نے اپنے علم کی وراثت عطا فرمائی۔ کنز العمال کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد حضور نے مجھے حکم فرمایا کہ آج ظہر کی نماز کے بعد تم نے مدینہ کے سارے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کرنا ہے اور اعلان یہ کرنا ہے کہ نماز میں سب نے شریک ہونا ہے، کیونکہ نماز کے بعد حضور اپنی وراثت تقسیم فرمائیں گے۔ اب جب سارے صحابہ کرام آ گئے تو سرکار نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خود تفسیر فرماتے ہوں گے تو اس وقت منظر کیا ہوتا ہوگا؟ تو حضور نے کافی لمبی بحث فرمائی۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو صحابہ کرام کے مابین تھوڑی بہت چے میں گوئیاں ہوئیں کہ یار ہمیں تو اس اعلان کی بنیاد پر بلایا گیا، ہم تو یہ سمجھے کہ شاید کہیں سے مال غنیمت جمع ہوا ہوگا یا کہیں سے کسی بندے نے کوئی امداد کی ہوگی، تو اس لیے حضور نے ہمیں بلایا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جب مقدمہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم تو اس اعلان پر آئے ہیں کہ آپ اپنی وراثت تقسیم کریں گے، آپ کوئی جائیداد دیں گے، کوئی مال و متاع دیں گے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو نبی اپنی وراثت کے اندر جائیدادیں نہیں چھوڑا کرتے ہیں، اپنی وراثت کے اندر مال نہیں چھوڑا کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی وراثت کے اندر کتاب اللہ کا درس چھوڑا کرتے ہیں، کتاب اللہ کا علم چھوڑا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ بندہ کوئی مکمل عالم دین ہو، پورا خطیب ہو، پورا واعظ ہو تو وہی یہ کام کر سکتا ہے، نہیں، آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر سکتے ہیں۔ چوتھے مقام پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ صدقہ بھی نہ دے سکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی نہ کر سکے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کسی مجبور کی مدد ہی کر دے جتنی اس سے ہو سکتی ہے، کچھ نہ بندہ کر سکے تو کسی بوڑھے بابے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک ہی پار کروا دیا کرے، کوئی سامان نہیں اٹھا سکتا ہے تو اس کو سامان اٹھانے میں مدد کر دیا کرے، یہ کسی کے لیے مدد کرنا یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ سرکار کی مجلس سے محبت لگی ہوئی ہے تو اچانک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جو بندہ مسجد نبوی میں داخل ہوگا نا یہ وہ بندہ ہے جس کے جنتی ہونے کا میرے رب نے اعلان فرمایا ہے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں اب مسجد نبوی کے دروازے پر کہ کون سا خوش نصیب ہے، تو اتنے میں ایک صحابی آئے، وہ آ کر بیٹھ کے جوتیوں والی جگہ پر ان کا بیٹھنا ہوا، پھر مجلس برخاست ہوئی تو حضور کے صحابی حضرت ابی بن کعب آپ فرماتے ہیں میں دھیرے سے ان کے پاس گیا
اور میں نے کہا کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے سرکار نے آپ کے لیے یہ اعلان فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ یاد نہیں ہے، لگتا ایسے ہے کہ آج رستے سے آتے وقت نا میں نے ایک کانٹوں کی جھاڑی دیکھی جو رستے میں اگی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو اکھاڑ کے دفنا دیا۔ میں نے کہا چلو میں تو آنکھیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نابینا گزرے تو یہ کانٹوں کی جھاڑی اس کو تکلیف نہ دے، مجھے لگتا ایسے ہے کہ آج جو جنت کا فیصلہ ہوا ہے نا وہ اسی عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں پھر میں نے تصدیق کے لیے حضور سے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا، ہاں اس نے حق بیان کیا، چونکہ اس نے لوگوں کے لیے مدد کا رستہ اپنایا، اس لیے میرے مالک نے اس کو اپنی جنت کے اندر جگہ عطا فرما دی۔ اب 5ویں نمبر پر پھر حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر کوئی اتنا نکما ہو، وہ صدقہ بھی نہ دے سکے، وہ امر بالمعروف کا کام بھی نہ کر سکے، وہ لوگوں کی مدد بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر مدد نہیں کر سکتا ہے تو لوگوں کو دعا تو دے سکتا ہے، یار تیرا بھلا ہو جائے، تیرے مقدر اچھے ہو جائے، اللہ پاک تیری اولاد کو خوشیاں عطا فرما دے، رب کائنات تیری لمبی عمر کے اندر برکتیں نازل فرما دے۔ یہ جو دعائیہ جملے ہوتے ہیں نا یہ انسانیت کے اندر پیار کے پودے پیدا فرماتا ہے، یہ انسانیت کے اندر باہمی ربط کو فروغ دیتا ہے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ شادی ہوئے بڑا عرصہ بیت گیا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے آنگن کے اندر بھی بچوں کی آواز گونجے، تو یا رسول اللہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ رب العزت مقبول فرمائے گا اور رب کائنات مجھے ہیرے جیسی اولاد عطا فرمائے گا۔ اب حضور کا فلسفہ دیکھیے، سرکار چونکہ طبیب اول ہے نا تو حضور معالج اول ہے، سرکار نے فرمایا یہ بتا تیرے خاندان میں کوئی اور بھی ہے جس کو اللہ پاک نے ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل، میرا ایک ہے جاننے والا، میری فیملی کا ممبر ہے، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ تو حضور نے اب طریقہ بدلا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد نا تو اس کے لیے دعا کیا کر، اللہ پاک تو اس کو اولاد عطا فرما۔ عرض کی یا رسول اللہ ویڑا میرا خالی ہے اور دعا میں اس کے لیے کروں؟ حضور نے فرمایا جب تو کسی کے لیے خیر خواہی کا رستہ اپنائے گا نا اللہ پاک اسے بھی اولاد عطا فرمائے گا اور تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک تجھے بھی خوشیاں عطا فرما دے گا۔ تو یہ چوتھے اور 5ویں مقام پر حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر آخر میں حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی دعا بھی نہ کر سکے تو سرکار نے فرمایا کوئی نیکی چھوڑ بھی دے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نیکی چھوڑ بھی دے، اگر کوئی دعا بھی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا، صدقہ بھی نہیں دے سکتا، اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ پاک نے چونکہ ظلم کو حرام قرار دیا اور رب کائنات نے فرمایا جب میں اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو اجازت بھی نہیں دیتا ہوں کہ میرے بندوں پر ظلم کرے۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اپنی آنکھوں کو بچایا جائے، اپنے ہاتھوں کو بچایا جائے۔ حضور مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت جملہ اور دلوں کے اندر جم جانے والا جملہ آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں زبان کے جو تیر ہوتے ہیں نا یہ انسان کو بڑا برے طریقے سے زخمی اور گھائل کرتے ہیں۔ چونکہ آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، میں بھی معاشرے کا حصہ ہوں، بسا اوقات لوگ اتنی گری ہوئی بات کر دیتے ہیں کہ دل پر جا کے چوٹ لگتی ہے۔ وہ عارف کھڑی علیہ رحمہ نے فرمایا نا کہ درد مندان دی آہی نالو عرش کمبدا عرش الہی، اور بابا بلے شاہ تو 2 قدم آگے بڑھ کے بولے، آپ فرماتے ہیں کہ ڈھا دے مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈہنا، ایک بندے دا دل نہ ڈامی سونا رب دلاں وچ رہندا۔ تو یہ دل کے جو آبگینے ہوتے ہیں نا یہ بڑے نازک ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ حضور نے قوم بنی اسرائیل کی ایک عورت کا حوالہ دیا، اس لیے کہ مظلوم بندہ جب کسی کے لیے آہ یا بد دعا نکالتا ہے نا تو سرکار نے فرمایا پھر عرش اولا پر رب ڈائریکٹ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، پھر فرشتے بھی نہیں لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے لفظوں کے اندر اتنا درد ہوتا ہے، اتنی فغاں ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا قوم بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی تو اس کے پڑوس کے اندر نا ایک سوداگر بندہ تھا، جائیداد والا بندہ تھا، امیر بندہ تھا۔ تو یہ جو پیسے کی پاور ہے نا یہ بندے کے اندر ایک عجیب غرور پیدا کر دیتی ہے۔
ایسے لوگ اپنے آپ کو دھرتی پر خدا سمجھنا شروع کر دیتے، تو وہ بار بار امیر زادہ اس کو تنگ کرتا کہ تو اپنے گھر کا جو حصہ ہے، جائیداد ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، یہ مجھے دے دے تاکہ میں اپنے گھر کے صحن کو کھلا کر سکوں۔ اس نے کہا میرا میاں تو دنیا سے چلا گیا، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ تو رات کی تاریکی میں وہ چونکہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی، عزت کا بھی حوالہ اسے ذہن میں تھا، بچے بھی چھوٹے چھوٹے، تو رات کی تاریکی میں اس امیر زادے نے موقع پا کرنا اس کے گھر کو گرا دیا۔ اب صبح کو جب وہ بی بی آئی نا، تو وہ جو اس کے الفاظ تھے اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس نے جب گھر کا ملبہ دیکھا نا، ڈھیر لگا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، یوں عرش الہی کی طرف آنکھوں کو اٹھایا نا، عرض کی میرے مولا، محلے والے سوئے ہوئے تھے، تو جاگ رہا تھا، تو حفاظت کر سکتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے جملے عرش الہی سے ٹکرائے، اور اسی وقت رب کائنات نے حضرت اسرائیل کو آرڈر کیا کہ اسی وقت جا کے اس امیر زادے کی روح کو قبض کر۔ پھر اس کی آل اولاد، اس کے بچے آئے، انہوں نے معافی بھی مانگی، اور وہ سمجھ گئے کہ ہمارے باپ کو رب نے سزا دی ہے۔ تو یہ مظلوم بندوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں، بد دعائیں جو ہوتی ہیں، یہ اللہ پاک بڑی جلدی مقبول فرما دیتا ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کوشش کی جائے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے نا، تو ایک پل کے لیے بندہ تصور کر لے، یا رسول اللہ میں جواب دے سکتا تھا لیکن آپ کا حکم مجھے جواب دینے سے روک رہا ہے۔ اس وقت جو انسان کو روحانیت محسوس ہوتی ہے نا، رب کے آرڈر کے سامنے سر جھکانے پر جو اللہ پاک نور عطا فرماتا ہے، یہ وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان سنہرے الفاظ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب